محترم صدر جلسہ اور تمام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام اور تمام آج کے اس جلسے میں شرکت کرنے والے معزز شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اتباع نبی سے اپنا مقام پیدا کر، اتباع نبی سے اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ معیاری خوبصورتی و خوبصیرتی، معیاری خوبصورتی و خوبصیرتی، پنہا حدیث میں علیکم بالسنتی۔ حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ آپ نے مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ نے ہم پر یہ بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، اور خود اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یقیناً ہم نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیج کر احسان کیا۔ معزز سامعین اعظام، ہم اپنے ہادی، رہبر، مشفق، رحیم، کریم، شفیق نبی کی اتباع کیوں نہ کریں جن کا ہر عمل احسن، اکمل، اجمل، اصل ہے؟ ہم اس محبوب مرسل کی اتباع کیوں نہ کریں جن کی زندگی کو خود رب کعبہ نے اسوۃ الحسنہ کہا؟ ارے ہم اس پیکر اخلاق کی اتباع کیوں نہ کریں جن کی زندگی کو خود قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا۔ حضرات، حدیث مصطفیٰ سناتی ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ کسی نے ادیبہ، طاہرہ، مطہرہ، مسفرہ، محدثہ، ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اماں، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کی زندگی کو آپ سے زیادہ قریب کوئی نہیں جانتا، اماں ہمیں بتائیے حضور کی زندگی کے بارے میں۔ تو ام المومنین نے صرف 2 الفاظ میں جواب دیا، کان خلقہ القرآن۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آسان الفاظ میں اگر کہوں کہ اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی و کامرانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم صدر جلسہ جناب الحاج اصغر چلبل صاحب اور تمام قابل صد احترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور آج کے اس جلسے میں تشریف لائے ہوئے مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، آج کے اس اجلاس میں آپ نے مجھ جیسی چھوٹی سی طالب علمہ کو جس موضوع پر بولنے کا موقع دیا وہ ہے اطاعت سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، آلی، کمالی، جمالی، نوالی، عطائی، ثنائی، بیانی، شانی، قرآنی، محمد، منور، مطہر، معزز، اعلیٰ، عرفہ، ادوج اور کامل نبی، وہ نبی اللہ اکبر کبیرہ جس نبی میں آدم کا خلد، شیش کی معرفت، نوح کا جوش و تبلیغ، ابراہیم کی ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2 4۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، آج خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرات، ہم اس پیغمبر کی اطاعت کیوں نہ کریں جس کی پیروی کی بات آئے تو خود خالق ارض و سما نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر
الرحیم، جس کا ترجمہ معنی مفہوم یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری محبت و رضا کو پانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو میری محبت کو تم اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک تم میرے محبوب کی 100% اطاعت نہ کر لو۔ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر، کہ ہرگز بمنزل لقاحد رسید۔ سرزمین حضرت خواجہ بند نواز غیث و دراز رحمت اللہ علیہ کے غیور مسلمانوں، کسی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بطور استہزاء سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ انی لأرى صاحبکم ویعلمکم حتی الخزاءۃ، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے نبی تم کو پیشاب و پیخانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فقریہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اجل ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی، ہر معمولی چیز کے آداب بھی سکھا دیے، یہاں تک کہ یہ بھی سکھا دیا کہ ہم پیشاب و پیخانہ کیسے کریں۔ فرمایا، امرنا الا نستقبل القبلۃ ولا نستنجئ بایماننا ولا نکتفی بدون ثلاثة احجار لیس فیہا رجیع ولا عظم۔ کون نہیں جانتا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اتباع رسول کی سربلندی کے لیے وقف کی، جس کے بنا پر آپ کو امام اہل سنت کا لقب ملا، اور مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کو وحی السنہ کا لقب ملا۔ سنی وہی ہے جو کرے اطاعت رسول کی، سنی وہی ہے جو کرے اطاعت رسول کی، ہو اسی کے حق میں شفاعت رسول کی۔ حضرات یاد رکھے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو من، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو روز محشر میں اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ اگر آپ کا ایک ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور ان کی نقل پہ ہوگا تو آپ کا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کے ساتھ ہوگا۔ اسی کو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذب چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ آخر میں اپنی تقریر کو ان چند اشعار پر ختم کرتی ہوں اور صدق دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب الحاج اصغر چلبل صاحب اور تمام اس حسین بزم کو سجانے والے معاونین کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ تعلق رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ساری دنیا میں اسلام پھیلا، اور اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بے مثال ہے، جو غارِ حرا سے طلوع ہوتی ہے ساری دنیا میں چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش اخلاقی سے ہی سب کے دلوں کو جیت لیا، اور کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور میں اتنا کہتے ہوئے My name is Mohammad Munib. My school name is Universal Public School. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ جس دن دنیا میں انسان چھوٹے بڑوں پر عزت فرماتا ہے تو اس کا ایک میچ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ محبت ایک ایسی پوشیدہ چیز ہے، ان دو آیاتوں سے دو باتیں سامنے آتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب لازم ہوتی ہے، بلکہ وہ اس وزیر اعظم ہے، اس کو اس کے ساتھ نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمدی بیگم، میں تیسری زبان میں پڑھتی ہوں۔ میرے اسکول کا نام یونیورسل پبلک اسکول ہے۔ ہر وہ انسان جس نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان اقرار کیا ہے اور آپ کے پر ایمان رکھتا ہے، اس وہ فرضیت عائد ہوتا ہے کہ وہ بلا چاہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے، اور جب تک کوئی بھی مسلمان اپنے نبی مکمل اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتا اور وہ کامل مومن نہیں بن سکتا، اور نہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ سب شدود بھی رب العالمین نے اس بات کی تحقیق و حکم دیا ہے، اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ اس کے بغیر رب کے خوشنودی و رضامندی ناممکن ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دیکھتی ہوں جس شان نے اور اکتفا زندگی تھام لو مضبوط دامن سید ابرار کا۔ نمبر 1، اطاعت رسول پر رحمت کا حصول اور گناہوں کی بخشش کا اعلان۔ نمبر 2، اطاعت رسول پر رحمت کا
रहमत का मेहरबानी का हकदार बना देता है। नंबर 3, इताअत रसूल पर वो फलाह वो कामयाबी की कुंजी है। नंबर 4, इताअत रसूल पर तरक्की खैर व भलाई मौजूद है। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम क़ारीन, जिनके आने से रोशन हुआ तो जहां, उनके ख़दमों की बरकत पर लाखों सलाम, उनके ख़दमों की बरकत पर लाखों सलाम। हर वो इंसान जिसने रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल व जान से इकरार किया है और आपके ऊपर ईमान रखता है, उसके ऊपर ये फरीज़ा आयद होता है कि वो बिला चूँ चरा के अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व पैरवी करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह पर पूरे ज़ेर व मद के साथ इस बात का ताकीदी से हुक्म दिया है कि ऐ लोगों, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, क्योंकि इसके बगैर जन्नत का हुसूल और आपकी खुशनुदी रज़ामंदी यासिन वही तहा। जनाब सदर मोहतरमा सदर कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलमा से और मैं 5वीं क्लास की तालिबा इल्म हूँ। सबसे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल मैम पेरे असतिज़ा और इस अकादमी मुंतज़िमीन का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलने का मौका दिया। आज जो उन्वान मेरी ज़ुबान और ज़हन को रोशन करने लगा है वो इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की रोशनी में है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मोअज़्ज़िज़ खलीफ़े कुरैशी से ताल्लुक़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिद मोहतरम का नाम बीवी आमिना था। हमारे प्यारे नबी के वालिदात 12 रबीउल अव्वल को मक्का में हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसैन ज़ाहिर भी दिया और हुसैन बातिन भी, नबूवत भी, रिसालत भी, हिकमत भी, किताब भी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हबीब पाक किसी का खिताब क्या होगा, वो लाजवाब है, इनका जवाब क्या होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि रसूल की ताअत अल्लाह की ताअत है और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत है खुद पर लाजिम समझता है, इसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवार जाती है। एक दफ़ा हज़रत कबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गया। ये वो ज़माना था जब हम पर खूब जुल्म किया जाता था और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? आपने मेरे अल्फाज सुनते ही सीधा होकर बैठ गए, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आप फरमाए, तुमसे पहले उम्मत के लोगों को अपना दीन बना लिया, क्या खूब अज़ाब बर्दाश्त करना पड़ा। उनके जिस्म पर लोहे की कंघी की जाती थी, जिस्म उनका हार और हड्डियां अलग हो जाते थे, मगर उन्होंने अपना दीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो अफजल बशर बात कदम दिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते इसी की अदाओं पे आशा, किसी की नमाज और दुआओं पे आशा, नबियों से कम कर ईमानों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बिगड़ी हवाओं को किसने संवारा तेरे बगैर, डूबे हुआओं को किसने उभारा तेरे बगैर। शान रिसालत वो कुआं तो अबू जहल ने इसलिए निकाला था कि सरकारी दो आलम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें गिर जाए, मगर अबू जहल उसमें खुद गिर गया और निकालने के लिए आपको बुला रहा है। आपकी शान रहमत और खल्क़ अज़ीम का नज़ारा कीजिए। आपने इनकार नहीं फरमाया बल्कि उस कुएं पर पहुंच गए और अबू जहल से इरशाद फरमाया, अगर मैं तुझे उस कुएं से निकाल दूं तो क्या अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आएगा? तो अबू जहल ने पक्का वादा किया कि मैं ईमान ले आऊँगा। तो जहाँ रस्सियाँ अबू जहल ने रस्सियों को निकालने में नाकाम हो गई थी। गोया जो आपकी पैरवी करता है वो सिरतुल मुस्तकीम पर चलने वाला है। यह अजीम वो मर्तबा कायनात की किसी और हस्ती को हासिल नहीं। ऐसा बड़ा जुर्म है कि ऐसे शख्स अल्लाह की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं और रब्बुल जलाल की मोहब्बत के हकदार नहीं बनते। सामाईन इकराम, जब अल्लाह ताला की जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, अल्लाह ताला की इताअत करना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या अल्लाह ताला का फरमान है। और इस हकीकत को इस मिसाल से समझा जा सकता है कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपने कासिद के जरिए किसी शख्स को अपना हुक्म भेजना है, जिसने इसको इस हुक्म के साथ भेजा है। अल्लाह ताला ने दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर भेजा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 23 साल जो भी कुछ कहा है वो वही कहा है जो वही के जरिए से पहुंचा गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल्लाह ताला का फरमान है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी अल्लाह ताला की इताअत है। और यहाँ मैं अपनी इस तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व इमामल मुत्तकीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद।
آج میری تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہد و جہاں، وہ کہاں میں کہاں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اگر کوئی لوگ اعراض کرے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك علیہم حفیظا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ پھر جو شخص لوگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا۔ ان دونوں آیتوں سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی آیت کا نتیجہ یہ ہے، اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت واجب و لازم ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا ایسا بڑا جرم ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ اس حقیقت کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم نے اپنے قاصد کے ذریعے کسی شخص کو اپنا حکم بھیجا۔ اب وہ قاصد اس شخص کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ حکم دراصل اس قاصد کا نہیں بلکہ اس وزیر اعظم کا ہے جس نے اس کو اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوی دور میں جو کچھ کہا ہے وہ وہی کہا ہے جو وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور رب ذوالجلال کی محبت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ آخری میں شعر کہہ کر میں اپنی تقریر کو مکمل کرتی ہے۔ گلشن میں ہوا ناساز گار اپنی، گلے باغے خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتباع رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ ہمارے لیے دین و دنیا کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں رسول گرامی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں بے شمار مقامات پر ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا، من یطع اللہ والرسول فقد اطاع اللہ۔ ان آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا واجب و لازم ہے۔ اطاعت خدا اور رسول سے منہ موڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک روز حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی نماز ادا کی اور حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مفتی کی صاحب نے یہی آیت مذکورہ تلاوت کی اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی کچھ عجیب و غریب طریقے سے اس انداز میں بیان کی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فرائض الہیہ سے متعلق ہے، یعنی اللہ کے فرمان سے متعلق ہے، وَرَسُولَهُ سنت نبوی سے متعلق ہے، وَيَخْشَى اللَّهَ گزشتہ عمر سے متعلق ہے، وَيَتَّقِي آئندہ باقی عمر سے متعلق ہے. جب انسان ان 4 چیزوں پر عمل کرنے لگے تو اس کے لیے اولئک هم الفائزون کی بشارت ہے، اور کامیاب ہے وہ شخص جس کو جہنم سے نجات ملے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے لفظ مختصر اور معنی نہایت وسیع ہے. ہم آخر میں اللہ تعالیٰ میں میری تقریر اس دعا سے ختم کرتی ہوں. آج کے اس جلسے کے صدر محترم، جلسے کا کہ میں سفر بیٹھے ہوئے معزز اکرام اور میرے دیگر بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے بات کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے مجھے قلم تیرے ہے. ہمیں تقریری مقابلے کے لیے جو کتاب دی گئی ہے اس میں قرآن پاک کی 23 آیتوں کا ذکر ہے. ان 23 آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرآن پاک کی روشنی میں چند آیتوں کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی. امید ہے آپ سب بغور سماعت فرمائیں. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. آپ فرما دیجیے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اگر وہ لوگ تمہیں اعراض کریں سو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو شخص خودگردانی کرے سو آپ کو ہم نے ان کا نگران کار نہیں بھیجا. ان دونوں آیتوں سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اطاعت واجب یعنی کمپلسری لازم ہے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنا ایسا بڑا جرم ہے کہ ایسا شخص اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبی دور میں جو کہا ہے وہ وہی کہا ہے جو وہی کے ذریعے پہنچا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اور جو شخص اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. قل اطیعوا اللہ. آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع یعنی فرما برداری کرو، اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی عنایت فرمانے والے ہیں. ہے کہ رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اہل ایمان کے لیے سراپائے نمونہ ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اللہ کو محبوب بنانے کا معیار اور خود اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ و وسیلہ ہے. عشق احمد کی طلب ہو تو مزہ آ جائے، عشق احمد کی طلب ہو تو مزہ آ جائے، یہی جینے کا سبب ہو تو مزہ آ جائے. سامنے گنبد خضرا ہو لبوں پہ ناتے، سامنے گنبد خضرا ہو لبوں پہ ناتے، اس میں مدینے کی شب ہو تو مزہ آ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کا انداز ہے اس سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل ہونے، نافرمانی کرنے، اس سے محروم ہونے کی بنیاد ہے، کیونکہ انسان کا علم اور اس کی عقل ہوتا ہے، اور رسول کے علم کا ماخذ سرچشمہ علم الہی ہے جس میں نقص اور کوتاہی کا کوئی امکان نہیں.